سورہ الرحمن کی آیت نمبر 19 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندر ہیں، مرج البحرین، بحرین دو سمندر، یلتقیان اور ان دو سمندروں کو رب نے ملا دیا۔ یخرج منہما اللؤلؤ، یہ دو سمندر یلتقیان کا مطلب ہوتا ہے مل جانا۔ بحرین بحر تثنیہ ہے، دو ہیں، یعنی دو دریاؤں کو رب نے ملا دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اور بینہما ان دونوں کے درمیان میں برزخ ایک رکاوٹ ہے، ایک حد ہے۔ لا یبغیان کہ وہ ایک ایسی رکاوٹ ہے، ایک ایسی حد ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے۔ وہ دو دریا ایسے دریا ہیں۔ ان دو دریاؤں سے جو تفسیر جتنے مفسرین کرام نے مراد لیا ہے، تفسیر در منصور کے اندر، تبیان القرآن اور تفسیر ابن کثیر کے اندر، مختلف تفسیروں کے اندر یہ ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے اندر جو دو دریا مراد لیے ہیں مختلف روایت کے اعتبار سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بحرین یعنی ایک سمندر، ایک دریا روم کا ہے اور دوسرا دریا فارس کا ہے، یعنی دو دریا، یعنی یہ روم اور فارس کے دریاؤں کو ملایا اور یہ ایسے ملے کہ کوئی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتا، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، ایک دریا۔ اور دوسرا کہا کہ اس بحرین سے مراد اور مشرق اور مغرب کے دریا ہیں، کہ مشرق ایک دریا مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، دونوں کو رب ایسا ملاتا ہے کہ وہ دوسرا ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتے۔ اور تیسرا یہ کہا کہ اس مرج البحرین دو دریاؤں سے مراد ایک دریا وہ ہے جو زمین پر ہے اور دوسرے وہ دریا جو آسمان پر ہیں۔ یہ دو دریاؤں کے درمیان ایک ایسی حد فاصل ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر غلبہ نہیں پاتا، یعنی ایک تو مراد اس سے یہ لیا کہ دو دریا ہیں، لیکن ان دو دریاؤں میں یہ تفسیر در منصور کے اندر ذکر کیا کہ اس دو دریاؤں سے مراد ایک اور دریا بھی ہیں۔ میں ان دو دریاؤں کو اس مناسبت سے ذکر کروں گا کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے اندر یعنی ہم حضرت امام حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں کہ ان دو دریاؤں سے تفسیر در منصور کے ریفرنس سے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو دو دریا ہیں، ان دو دریاؤں سے مراد ایک دریا حضرت فاطمہ زہرا ہے اور دوسرا دریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ دو دریا، یعنی یہ دو دریا ایسے دریا ہیں کہ رب نے ان دو دریاؤں کو ملایا اور حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو دریاؤں کو ملایا۔ ان دو دریاؤں سے موتی نکلے، ایک لولو اور ایک مرجان۔ لولو سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے، یعنی دو موتی نکالے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس سے دو دریاؤں سے یہ مراد ہے۔ اب یہ دو دریا ملانے والا کون ہے؟ اس قرآن یہ کہتا ہے، قرآن نے رب تعالیٰ نے اس قرآن میں فرمایا کہ میں نے دو دریاؤں کو ملائے، اور دو دریا ایسے ملائے کہ کوئی ایک دریا دوسرے پر تجاوز کر ہی نہیں سکتا۔ اب وہ ملانے والا رب کیسے ملاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے سامنے نہیں گئے، اس وقت تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ جب ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ان کے گھر کے اندر، ان کے داماد بنانے کے اندر بھی خود خدا کہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتے کیسے؟ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں آقا ہم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے اللہ نے کر دیا ہے. یعنی یہ دو دریا کیسے ملا رہا ہے رب تعالیٰ؟ جبرائیل کو بھیجتا ہے جا پیغام دے میرے محبوب کو، میرے آقا کو، میں نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کر دیا ہے. اور حضرت فاطمہ سے کرنا یہ وہ دریا ہے، ایک علی حضرت علی اور دوسرا حضرت فاطمہ الزہرا، ایک علم کا دریا ہے، ایک نبوت کے فیض کا دریا ہے. یہ دونوں دریا ملتے ہیں تو اس میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ امام حسن حسین کے بارے کہا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ارے یہ کیسے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں؟ یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں حسین سے ہوں. یہ کیسے حسین مجھ سے ہو؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ حسین سے خود محمد مصطفیٰ ہوں. یہ کیسے؟ ارے یہ دو سمندر ہی ہیں جس سمندر سے محمد مصطفیٰ کا فیض چلتا ہے، جس سے وہ اس لیے جب کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے تو قرآن کا سر بلند ہوا تھا. یہ فرمایا جب حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، جب میدان کربلا کے اندر امام حسین کی شہادت ہوگی، اسلام زندہ وہیں سے ہوگا. یہ ہے وہ سیرت مصطفیٰ کا باب، وہ شہادت مصطفیٰ کا باب کہ حضرت امام حسین سے کمپلیٹ ہوا. اس لیے فرمایا کہ میں امام حسین سے میں ہوں. اب یہ دو دریاؤں کی بات کر رہا تھا. یہ رب دونوں دریاؤں کو ملاتا ہے. ایک فاطمہ الزہرا کا دریا، ایک دریا حضرت علی کا دریا، ایک دریا وہ ہے جو علم کا دریا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی علم کے دروازے ہیں، وہ علم کے سمندر ہیں. یعنی جہاں حضرت محمد مصطفیٰ شہر ہوں اور حضرت علی وہاں علم کے دروازے ہیں. یہ علم کا دریا ہے جو ملتا ہے. اب کہا ایک پوائنٹ میں بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں کہ کہا اس تفسیر کے اندر کہا ایک میٹھا دریا ہے اور ایک نمکین دریا ہے، نمکین اور میٹھا. اب میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نمکین ہے اور میٹھا ہے یہ کیسے مینشن ہوگا؟ دریا تو دو ہو گئے، ایک فاطمہ الزہرا کا دریا، ایک حضرت فاطمہ الزہرا کے روپ میں ہے، ایک دریا حضرت علی کے روپ میں ہے. اس میں میٹھا کون ہے؟ اب میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف پلٹ کر دیکھوں کہ اس میں سے میٹھے کون ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنواں جو کڑوا کنواں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا تھا. وہ لعاب کنویں میں جانے کی دیر تھی، وہ کنواں میٹھا ہو گیا تھا. اب یہاں سے ایک بات جو میں استنباط کرنا چاہتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کنویں کے اندر محمد مصطفیٰ کا لعاب جب جاتا ہے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا محمد مصطفیٰ کی ذات ایک میٹھی ذات ہے. جو اس خون سے دریا جاری ہوں گے وہ دریا میٹھے ہوں گے. وہ میٹھا دریا حضرت فاطمہ الزہرا کا دریا، جس میں تفسیر دور منصور میں کہا کہ ایک میٹھا دریا ہے، ایک نمکین دریا ہے. اب یہاں ایک اور بات یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا، بینہما برزخ لا یبغیان. اس آیات کے اندر کہا کہ دو دریاؤں کے درمیان میں ایک برزخ ہے، یعنی دو دریا بنے، ایک نمکین دریا ایک میٹھا دریا. اب دونوں ایک دوسرے پر غلبہ نہیں کرتے. اگر میں یہاں کہوں کہ دونوں ایک دوسرے پر غلبہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا، ایک پہلا دوسرے پر، دوسرا پہلے پر زیادتی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے ارے حضرت علی خدا کے گھر سے آئے تھے، محمد مصطفیٰ کے گھر سے حضرت فاطمہ الزہرا آئی. ارے وہ بھی احکام الہی کا مرکز ہے اور یہ بھی نبوت کا مرکز ہے. اس دونوں مرکز سے جب بھی مطابقت ہوتی ہے، کوئی حضرت علی نہ فاطمہ الزہرا پر زیادتی کرتے ہیں، نہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی پر زیادتی کرتی ہیں. یہ ایسے دریا ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے. وہ بھی احکام الہی کے مرکز میں رہتا ہے، وہ خانہ اور نبوت مصطفیٰ کے مرکز میں رہتی ہیں. اس لیے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا. لا یبغیان، اور پھر بینہما برزخ لا یبغیان کہ ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. وہ برزخ کیا ہے؟ وہ برزخ یہ ہے، میں یہاں یہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اس کو میں بات بڑھاؤں گا. وبینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، یعنی دو دریا ہیں. ایک فاطمہ الزہرا کا دریا
ایک فاطمہ تو زہرا کی شکل میں دریا ہے، ایک حضرت علی کی شکل میں دریا ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو برزخ ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اس کے اندر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دریاؤں کو ملایا۔ حضرت فاطمہ ایک دریا نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جاری ہوا اور دوسرا دریا خانہ کعبہ سے جاری ہوا، یہ دو دریا ملے جو ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے اور حضرت علی کا نکاح ہوا۔ یہ حضرت امام حسین، اس سے میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ جو ہے اس سے آگے جو دو موتی نکلتے ہیں، ایک لؤلؤ و مرجان، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس پر ڈسکس کروں گا